حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن مقدس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہوا اور گناہ کرنے کی اس کو استطاعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، وہ گناہ کر سکتے ہیں، لیکن اسی لمحے اسے خیال آیا کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو کل اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں۔ اب دو تقاضے اس کے سامنے یکبارگی آ رہے ہیں۔ ایک تقاضا یہ آ رہا ہے کہ میں یہ گناہ کو کروں، دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے گناہ کے کرنے کا، اور وہ گناہ کرنے پر قادر بھی ہے، لیکن پھر یہ خیال دل میں آ رہا ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا اور کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور کھڑا ہو کر کے مجھے اس گناہ کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو اس نے گناہ کے ارادے کو ترک کیا اور اللہ سے ڈر گیا۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ یہ آدمی گناہ کر سکتا تھا، گناہ نہیں کیا، اللہ کے یاد کر کے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کر کے گناہ سے رک گیا، جنت کا اس کے لیے وعدہ ہے۔ پھر اس کی مزید تفسیر کرتے ہوئے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تنہائی میں ہے، انہوں نے کتاب میں لکھا کہ جنگل میں ہے، لیکن اب تو جنگل کی بات سمجھانے کے لیے کہنا بہت بعید ہے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی تنہا کمرے میں ہے، تنہا ایک مکان میں ہے، اب اس کے پاس ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے۔ موبائل ہے، موبائل کے ذریعے نیٹ کا استعمال کر کے وہ غلط چیزیں دیکھ سکتا ہے، غلط چیزیں کر سکتا ہے، یا کوئی بھی برائی چوری کر سکتا ہے، کوئی بھی ڈاکہ ڈال سکتا ہے، تنہائی میں ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اچانک اسے خیال آتا ہے کہ چاہے دنیا کا کوئی انسان مجھے نہ دیکھ رہا ہو، میری ماں مجھے نہ دیکھ رہی ہو، میرا باپ مجھے نہیں دیکھ رہا ہو، میری بیوی مجھے نہیں دیکھ رہی ہو، میرا بیٹا مجھے نہیں دیکھ رہا ہو، میرے بھائی مجھے نہیں دیکھ رہا ہو، میری بہن مجھے نہیں دیکھ رہی ہو، لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ یہ خیال آیا اور اس نے اس گناہ کے ارادے کو ترک کر دیا۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف کو لا کر کے ڈر گیا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دو جنت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو جہنم سے ڈر گیا، جو عذاب سے ڈر گیا، جو سزا سے ڈر گیا، جو سانپ اور بچھو سے ڈر گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی کبریائی ہو، اللہ کی بڑائی ہو۔ اگر انسان اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کو دل میں رکھے گا تو پھر اللہ کی نافرمانی وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ جب ہمارے دل میں کسی انسان کی عظمت ہو، میرے دل میں میرے والد کا احترام ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ میں ایک غلط کام کروں گا تو وہ مجھے ماریں گے نہیں، لیکن کیونکہ اس کی عظمت میرے دل میں ہے اس لیے میں وہ غلط کام نہیں کروں گا، اس لیے کہ کہیں میرے والد مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسی طرح اصل چیز تو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضامندی ہے۔ جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رضامندی کو طلب کرتا ہے، اور جو نیک بندہ نہیں ہوتا وہ اللہ کی ناراضگی کو طلب کر دیتا ہے۔ اصل چیز اللہ کی ناراضگی نہیں، بلکہ اصل چیز جہنم اور عذاب سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اصل چیز اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے۔ اللہ ناراض ہوں گے تو انسان جہنم میں جائے گا، اللہ ناراض ہوں گے تو عذاب میں مبتلا کریں گے، اگر اللہ ناراض نہیں ہوں گے تو کوئی آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس لیے انسان سے یوں کہا جاتا ہے کہ ایسے اعمال کرو کہ جس سے اللہ راضی ہو۔